بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہمارا موضوع گفتگو شوق ہے، لہٰذا ہم آپ کو شوق کا مختصر انٹروڈکشن دیں گے، شوق کی علامات اور شوق کا روحانی علاج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس لیے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں کیونکہ یہ مسئلہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، زندگی میں بعض حالات اور سچویشن ایسی بنتی ہے جو کہ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے اور انسان کا دماغ بھی اسے تسلیم نہیں کر پاتا، جس کے سبب انسان کو شوق لگ جاتا ہے۔ ناظرین، بعض اوقات ان کامن سچویشن اور ایکٹیویٹی کو دیکھ کر انسان گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں خون کا دورانیہ کم یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے، انسان نڈھال محسوس کرتا ہے اور نیم بے ہوشی بھی اسے محسوس ہوتی ہے، جسے ہم شوق کہتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم ویڈیو کے دوسرے حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور اب ہم آپ کو شوق کی علامات بتاتے ہیں۔ ناظرین، شوق کی ویسے تو بہت سی علامات ہیں، لیکن ہم آپ کو شوق کی چند اہم علامات کے متعلق بتائیں گے جو شوق لگنے کی صورت میں ہر فرد میں ظاہر ہوتی ہیں۔ شوق لگنے کی صورت میں فرد کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، نبض کی رفتار کم یا بہت تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، فرد کو ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں، مریض کو سخت گھبراہٹ بھی محسوس ہوتی ہے، مریض پر نیم بیہوشی بھی طاری ہو جاتی ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے اور ہونٹ بالکل خشک ہو جاتے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ شوق کی کنڈیشن میں مریض کے تمام باڈی پارٹس کی کارکردگی بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں تھوڑی کھلی ہوتی ہیں اور اندر کی طرف دھنسی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، انسان کا امیون سسٹم بالکل ویک ہو جاتا ہے اور بعض لوگ شوق کی کنڈیشن سے اوور کم بھی نہیں کر پاتے۔ ناظرین، شوق کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان ایسی سچویشن کا سامنا کرتا ہے جسے وہ بیئر نہیں کر سکتا۔ انسان کے کمفرٹ زون کو جو بھی چیز ڈسٹرب کرتی ہے، انسان اس کی وجہ سے بہت زیادہ سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کرونک سٹریس، ڈپریشن اور انوائرمنٹل کنڈیشن بھی فرد کو شوق کی کنڈیشن میں مبتلا کرنے کی وجہ بنتی ہے۔ لہٰذا ہم اب ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کے ساتھ شوق کا روحانی علاج شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر کوئی بھائی یا بہن کسی بھی ان بیئریبل سچویشن کو دیکھ کر بہت جلدی پینک ہو جاتے ہیں، ان کو انگزائٹی ہو جاتی ہے یا وہ شوق کی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں، تو ایسے افراد کسی بھی دن عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے 2 نفل صلاۃ الحاجت ادا کریں، اس کے بعد آپ اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور درمیان میں آپ 111 بار آیت کریمہ اور 111 بار اسم اعظم یا رحمان ورد کریں۔ یہ عمل آپ نے 14 دن تک جاری رکھنا ہے۔ ناظرین، اگر متاثرہ فرد یہ عمل نہ کر سکے تو اس کی جگہ گھر کا کوئی بھی فرد یہ عمل کر سکتا ہے، اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ پانی پر دم کر کے مریض کو دم شدہ پانی پلائیں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ کی ذات فرد کو شفا عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ صحت مند ذہن انسان کے لیے بہت ضروری ہے، لہٰذا اگر آپ تمام زندگی مینٹل النس سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اتنے زیادہ مضبوط بن جائیں کہ آپ کسی بھی سچویشن میں پینک نہ ہوں اور ہر سچویشن کو کانفیڈنٹلی ہینڈل کر سکیں، تو اس کے لیے آپ نقش اسم اعظم اپنے پاس ضرور رکھیں۔ انشاءاللہ اس نقش کے آپ کو بہت سے روحانی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوں گے اور آپ کی لائف بہت اچھی ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر آپ ذہنی سکون چاہتے ہیں، ہر ذہنی بیماری سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، تو آپ نقش اسم اعظم کو اپنے پاس لازمی رکھیں۔ اگر آپ کو اس ریلیٹڈ مزید معلومات درکار ہو تو آپ ڈاکٹر عبیرہ نور کے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔